میرے مسلمان بھائیوں، اپنے بچوں کو قریب کیجیے۔ عربی کے چند کلمات ایک جگہ پڑھے تو ان کی جامعیت نے حیران کر دیا۔ 4 کلمات پر مشتمل یہ نہایت قیمتی نصیحتیں گویا والدین کے بچوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی کلید ہیں۔ نمبر 1، اپنے بچوں کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، ان سے مشورہ کیا کرو۔ نمبر 3، تبادلہ خیال کیا کرو۔ نمبر 4، ان کے دل جیت لو قبل اس کے کہ تم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ والدین کی سب سے اول اور بڑی ذمہ داری بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ بچپن اور لڑکپن کا زمانہ بے شعوری و بے خیالی کا دور ہوتا ہے۔ اس وقت بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ بہترین تربیت جو قربت و انسیت سے ممکن ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور دھار سے ویسی ہرگز ممکن ہی نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا جائزہ لیں تو آپ بہترین مربی اور بچوں پر رحم کرنے والے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، عاطفت، ملاطفت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات ہی کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بچپنے کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ اپنی تمام تر رفعت شان کے باوجود ان کے ساتھ کھیلے بھی اور کبھی ان پر سختی بھی نہیں فرمائی۔ اپنے پیارے نواسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کے کئی واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے وہ عین نماز کی حالت میں بھی لاڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو کیا ہوتے، ان کے لیے سجدے کو طویل فرما دیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے اعتراض کرتے ہوئے گویا حیرت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بار ایک اور ایسے موقع پر جب ایک صحابی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مسلمان تو مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کی۔ ایک یہودی کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود تشریف لے جا کر اس کی عیادت فرمائی۔ اس بچے کے سرانے بیٹھے، پھر اس بچے سے فرمایا، اسلام قبول کرو۔ اس بچے نے اپنے والد پر نظر ڈالی۔ والد نے بھی کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لہذا وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ آج اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے سلوک کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کفار اور غیر کے بچے تو الگ، ہم اپنے بچوں، اپنے خون کے ساتھ کیا بیگانے کا سلوک کرتے ہیں۔ باپ کی درست مزاجی کی وجہ سے بچہ پڑوسی انکل کے زیادہ قریب اور باپ سے دور ہوتا ہے۔ بات بات پہ مارنا، چلانا، برا بھلا کرنا بچوں کو نہ صرف ڈھیٹ بنا دیتا ہے بلکہ ان کو ماں باپ سے دور بھی کر دیتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے اس جذباتی خلا کو باہر والوں سے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باہر پھرتے سفاک درندے ایسے ہی معصوموں کا شکار کرنے کا گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، سو وہ انہیں جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا جذباتی و جنسی استحصال تک کر بیٹھتے ہیں۔ گھر میں خود بچے سے متعلق امور میں بھی اس سے کوئی مشورہ نہیں ہوتا، نہ اس سے رائے لی جاتی ہے اور نہ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر وقت ہر بات میں بس اپنی مرضی چلائی جاتی ہے بلکہ باقاعدہ ٹھوسی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک ایسی اجنبیت کی دیوار کھڑی ہونے لگتی ہے کہ پھر بچہ کسی
جذباتی کشمکش کا شکار ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے لگے تو وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات والدین سے شیئر نہیں کر پاتا، اور یوں صورتحال کبھی خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، انگلی پکڑ کر چلانے والے ہاتھ جب ہاتھ چھوڑ دیں تو پھر جانے کون کون انگلیاں پکڑتا ہے اور کس کس سمت لے جاتا ہے۔ اپنے احساسات کو جھنجھوڑیے، اپنی غفلت کو دور کیجیے، مستقبل کے ان ہونہار نونہالوں کو اپنے سے قریب کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے، انہیں اہمیت کا احساس دلائیے، گائے گائے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے، ان کے دل جیت لیے قبل اس کے کہ آپ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔